بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم معزز سامعین، حضرات، محترم بزرگوں، اس علاقے دے یہ بہت بڑی دینی درسگاہ، گویا اس علاقے دی ایک بڑی اسلامی یونیورسٹی، اس دا اے سالانہ پروگرام حفاظ کرام اور علماء کرام جڑے دورہ حدیث شریف پڑھ کے اللہ دے فضل و کرم نال عالم بن چکے، انہاں دے دستار بندی دا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل جلالہ دے بارگاہ دے اندر درخواست ہے کہ رب ذوالجلال اس پروگرام نو خیریت نال اختتام تے پہنچائے۔ علماء کرام الحمدللہ تشریف لے آ چکے، میں تھوڑی دیر ہی بیان کرنا۔ سورہ فاتحہ دے
یہ آیت کریمہ تساں حضرات دے سامنے پڑھیے۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ اندر اپنی ایک خاص نعمت دا ذکر فرمایا۔ بس وہ چیز تو انہوں سمجھانی ہے، وہ دے بعد علماء کرام دے انشاءاللہ بیانات ہو سن۔ اللہ جل جلالہ دیاں بے شمار نعمتان انسانہ اتے، وہ نعمتاں انسان دی گنتی چ نہیں آ سکدیاں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ دی نعمتاں نو گننا شروع کرو تو دی گنتی اندر نہیں آ سکدیاں۔ بے شمار نعمتان، لیکن وہ عام نعمتان جڑیاں نعمتاں اللہ نے بادشاہاں تے بھی کیتیاں، گداواں تے بھی کیتیاں، نیکوکاراں تے بھی کیتیاں، گناہگاراں تے بھی کیتیاں، اپنے تے بھی فرمائیاں، پرایا تے بھی فرمائیاں، اور نعمتاں اللہ نے مسلماناں نو بھی دتیاں تے کافراں نو بھی دتیاں۔ انہاں نعمتاں دا نام ہے عام نعمتاں۔ انہاں نعمتاں دا نام کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولو۔ انہاں نعمتاں دا نام کیا ہے؟ عام نعمتاں، جڑیاں نعمتاں اللہ نے گناہگاراں تے بھی فرمائیاں، نیکوکاراں تے بھی فرمائیاں، امیراں تے بھی فرمائیاں، غریباں تے بھی فرمائیاں، مسلماناں تے بھی فرمائیاں تے کافراں تے بھی۔ بیان نو یاد کرنا۔ مثلا یہ زبان ہے، اللہ دی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان والی نعمت دی قیمت گنگے کول پوچھو، گنگے دے منہ اندر زبان موجود ہوندی ہے، لیکن اللہ گویائی والی قوت اس اندر ختم کر دیندا۔ جس دے منہ اندر زبان ہے، دل اندر خواہشات آئیاں۔ چھوٹا جہا بچہ بالکل معمولی جہا بچے دے ذہن چ خواہش آئیے، اماں اج میں حلوہ کھاونا، اج میں گوشت کھاونا، خواہش دل چ آئی، بچہ زبان تے لے آیا، امی دے سامنے وہ خواہش پوری کیتی، امی نے کچھ دیر کیتی، بچہ رویا تے رو کی وہ زبان علی خواہش پوری کروا لے۔ کروا لینا کہ نہیں کروا لینا؟ گنگے دے منہ اندر زبان ہوندی ہے، لیکن بیچارہ بول نہیں سکدا، وہ دے دل اندر ہی خواہشات مچل دیاں۔ زبان اتے خواہشات نو لے آونا چاہندا، لیکن زبان لڑکھڑا رہ جاندی ہے، سمجھ نہیں لگ دی کہ آکھنا چاہندا۔ آکھو زبان اللہ دی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نعمت ہے کہ نہیں؟ پچھلے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جڑے کھلوتے انہوں نہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کھلوتے اندر آ جاؤ۔ تو زبان اللہ دی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ زبان اللہ اپنے نو بھی دتی ہے تے پرایا نو بھی، مسلمانہ نو بھی عطا فرمائی ہے تے کافرہ نو بھی۔ انہی یار یہ اکھا، یہ بھی اللہ دی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بلب بل رہا، مہینے دے بعد بل آویندا، بل ادا نہ ہوئے، محکمے والے آ کے کنیکشن کٹ دین، اندھیرا ہی اندھیرا ہویندا۔ اللہ نے دو بلب اکھاں دی شکل اندر انسان دے چہرے تے روشن فرمائے، رات دن یہ انسان نو روشنی دے رہے، جیڑی چیز نو دیکھنا چاہے اپنی اکھاں نال دیکھ سکدا۔ آنکھ اکھاں اللہ دی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جڑے ویلے آکھدا ساڈی مسجد بڑی خوبصورت ہے، ساڈا گھر بڑا خوبصورت ہے، تو دیکھدا نابینا جیڑا وہ دے دل اندر بھی خواہشات ابھر دیاں، ہائے میریاں اکھاں ہونے نا، میں اس مسجد دی خوبصورتی دیکھاں، گھر دی خوبصورتی دیکھاں، سر پھریندا رہ ویندا، لیکن بیچارہ دیکھ نہیں سکدا۔ میرا مسلمان بھائی یقین کر لے، اکھاں اللہ دی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت ہے کہ نہیں؟
قیامت علی اللہ انا کر دے سی وَنَاشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور رکھا ایسی نعمت یہ عام نعمت اللہ اپنے نو بھی دتیاں تے پرایاں نو بھی مسلماناں نو بھی دتیاں تے کافراں نو بھی جیڑی آیت کریمہ میں تورے سامنے پڑھیے اللہ نے اس آیت دے اندر ایک خاص نعمت دا ذکر فرمایا جیڑی نعمت اللہ صرف اپنے نو دیندا تے پرایاں نو اس آیت کریمہ اندر سورہ فاتحہ دی اس آیت اندر جڑی ابتدائی خطبہ میں پڑھیے اللہ نے اس نعمت دا ذکر فرمایا جڑی نعمت اللہ صرف اپنے نو دیندا تے پرایاں نو وہ نعمت کیڑی ہے صراط مستقیم والی کیڑی نعمت ہے سیدھا راہ کیڑی نعمت ہے صراط مستقیم اللہ دی عطا کردہ وہ نعمت ہے کہ یہ نعمت اللہ صرف اپنے نو دیندا پرایاں نو صرف مسلماناں نو دتی ہے کافراں نو دنیا دی دولت دتی ہے دنیا دے عہدے دتے فیکٹریاں دتیاں مربے دتے ہدایت والی نعمت نہیں دتی ہدایت والی نعمت اللہ اپنے خاص بندیاں نو دیندا اپنے نو دیندا تے پرایاں نو اس دی دلیل کہ صراط مستقیم وہ نعمت ہے جو اے نعمت اللہ صرف اپنے نو دیندا یہ دی دلیل میں قرآن مجید جو پیش کرنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان ابراہیم یقینی بات انہیں میرا ابراہیم علیہ السلام کان امتا میرا ابراہیم پیشوائی حضرت ابراہیم کون ہے پیشوا مشرکین عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنا پیشوا مندے ہم یہود و نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام نو اپنا پیشوا مندے ہن لیکن حضرت ابراہیم دے نقش قدم تے نن چلتے ابراہیم علیہ السلام دے نقش قدم تے تو حضرت ابراہیم کیا ہن پیشوا دوسرا معنی ان ابراہیم کان امتا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت دے قائم مقام کیا معنی جیڑا دین دا کم ایک پوری جماعت مل کے کر سکتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے پیغمبر نے حکم کر دکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کان امتا قانتا للہ رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ اللہ دے سامنے عاجزیاں کرنے والے ابراہیم علیہ السلام پیشوا اللہ دے سامنے عاجزیاں کرنے والے شاکرا لانعمہ اللہ دی نعمتوں تے اللہ دا شکر کرنے والے اللہ دے سامنے عاجزیاں کیتیاں کرو اور اللہ دے انعامات تے اللہ دے شکریے کیتے کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوائن اللہ دے سامنے عاجزیاں کرنے والے اللہ دے انعامات تے اللہ دا شکر کرنے والے اللہ نے انعام کیا دیتا اجتباہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چن لیا
ابراہیم علیہ السلام دے انہاں کارنامے تے اللہ حضرت ابراہیم نو چنیا تے چن کے انعام کیا دیتا وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ نے چن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو صراط مستقیم عطا فرمایا۔ میرا مسلمان بھائی بات ثابت ہو گئی جو صراط مستقیم اللہ دی او نعمت ہے جڑی نعمت اللہ اپنیاں نو دیندا تے پرایاں نو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے اپنے کیا ہن قرآن مجید دی آیت جو کیا ثابت ہو گیا جو صراط مستقیم اے او نعمت ہے جو اے نعمت اللہ اپنے نو دیندا تے پرایاں نو۔ دوسری آیت اس تو اتے آ جا امام الانبیاء محبوب خدا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاتم النبیین آپ دے بعد کوئی نبی نہیں آونا، آپ دے بعد کوئی نبی نہیں آونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے سردار، سارے نبیاں دے سردار۔ کافرہ نے آپ اتے الزام لگا دیتا جو معاذ اللہ آپ مجنونین، آپ دیوانین، مجنون ہومن دا الزام لگایا کافرہ نے۔ رب ذوالجلال نے جواب دیتا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرا محبوب پیغمبر کافر تانوں مجنون پہ آکھ دینا، میں اللہ قرآن دی قسم پیا چہنا، میں اللہ نو قرآن دی قسم کیڑا قرآن الحکیم جیڑا حکمت تے دانائی نال بھریا ہویا۔ قرآن حکمت اور دانائی نال کیا ہے؟ میرا سونا محبوب تیرے نال دا میں دانا پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ کافر تو تے الزام پہلے دین جو معاذ اللہ مجنون ہے، تو دے نال دا دانا میں پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ حکمت تے دانائیاں بھریا کلام قرآن مجید میں تانوں عطا فرمایا۔ میرا سونا مدنی تو میرا رسول ہے، علی صراط مستقیم میں تانوں صراط مستقیم عطا فرمایا۔ دوسری ایت چو ثابت ہو گیا جو صراط مستقیم اللہ کینوں دے دا وہ کوئی سمجھی نہیں کہ کوئی نہیں سمجھی۔ کینوں دے دا اپنے نو دے دا، اپنے پیارے نو دے دا تے پرایاں نو۔ سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں آندی پئی؟ تو صراط مستقیم اللہ دی بہت بڑی نعمت، اللہ دا شکر کرو اللہ صراط مستقیم عطا فرمایا۔ ہن صراط مستقیم ہے کیا اس دی وضاحت کرنے سن سو اور سمجھے سو۔ صراط مستقیم دی وضاحت بھی اللہ قرآن کریم وچ فرمائیے۔ کس وچ فرمائیے؟ قرآن کریم میں۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک واز، عیسیٰ علیہ السلام دی ایک تقریر جیڑی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت عیسائیاں دے سامنے وہ تقریر فرمائی، بیان فرمایا، اور اس بیان دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صراط مستقیم دی وضاحت فرمائی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا او بیان قرآن مجید نازل فرما کے اس امت نو صراط مستقیم دا معنی سمجھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان اتے زندہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے تشریف لے آئے، جتنی اللہ دی مرضی مبارک آئی زمین اتے رہے، اللہ نے زندہ آسمان اتے اٹھا لیا۔ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن، قرآن حدیث دا واز کرسن، دجال نو قتل کرسن، ساری دنیا تے اسلام دا بول بالا ہو سی، کفر دا نام نشان مٹوے سی، اور او دے بعد عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو سن
اللہ دے سونے نبی دے نال آپ دے روزے اطہر اندر دفن ہو سی۔ یہ سارے مسلمانوں دا عقیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان اتے کیا ہے نا اج کل اس عقیدے دی انتہائی ضرورت۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان اتے زندہ موجود ہے، دوبارہ آسن اور جہاد کر سر، دجال نو قتل کر سر اور ساری دنیا تے اسلام دا بول بالا ہو سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے اپنی قوم دے اندر، اور واز دے دوران عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عیسائیو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تہاڈا بھی، اللہ میں عیسیٰ دا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی، میرا بھی پالن والا تہاڈا بھی پالن والا۔ رب دا معنی پالنے والا۔ رب دا معنی کیا ہے؟ اور رب دا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ دو دفعہ دورہ تفسیر میں پڑھیا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دے کول راول پنڈی، ایک دفعہ دورہ تفسیر میں رحیم یار خان شیخ التفسیر حضرت مولانا شیخ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دے کول بھی پڑھیا۔ شیخ جاجروی رحمت اللہ علیہ رب دا ایک معنی کر دے ہن، میں وہ تانوں سمجھاون لگا، سارے نے یاد کرنا۔ حضرت فرمایا کر دیا رب دا معنی ہے پالنے والا۔ رب دا معنی کیا ہے؟ کوئی بولو، تو سب بول سو تتا پچھو کوئی بندہ آسی بھائی واقعی جاگ دے بیٹھے، سارے بول کے آکھو رب دا معنی کیا ہے؟ ماشاءاللہ، رب دا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ حضرت فرمایا کر دے ہم پالنے دے پرورش کرنے دے دو رکن ہیں۔ کتنے رکن ہیں؟ پالنے دے کتنے رکن ہیں؟ مثال دے دے ہم، مثلا تساں گھر دے سین اندر کوئی پودا لگایا، پودے نو پالنا چاہندے ہو، پرورش کرنا چاہندے ہو، تساں دو کام کرنے۔ پہلا کام تا اے کرنا نفع والیاں چیزاں اس پودے نو پہنچاونیاں۔ پہلا کام کیا کرنا؟ نفع والیاں چیزاں اس پودے نو کیا ہے؟ مثلا کھاد لاونی، پانی لاونا، گوڈی کرنی، یہ ساری نفع والیاں چیزاں یہ اس پودے نو پہنچاونیاں۔ دوسری چیز نقصان والی چیزاں تو بچاونا، بکری نہ کھا جاوے، کیڑا نہ لگ جاوے، اس کے آسو پاسو وار دیونی ہے جو بکری نہ کھا جاوے، سپرے کرنا کیڑا نہ لگ جاوے، نفع دا پہنچاونا تے نقصان تو بچاونا۔ تو پالنے دے کتنے رکن ہو گئے؟ کتنے رکن ہو گئے؟ کیڑے کیڑے؟ نفع دا پہنچانا تے نقصان تو رب العالمین، تمام جہان والوں کا پالنے والا، یعنی تمام جہان والے دے نفع نقصان دا مالک، تمام جہان والے دے نفع نقصان دا۔ جہان والے دے اندر اولیاء بھی آ گئے۔ اولیاء اللہ دے نفع نقصان دا مالک کون؟ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی آ گئے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نفع نقصان دا مالک بھی کون؟ عالمین دے اندر انبیاء بھی آ گئے، تمام انبیاء دے نفع نقصان دا مالک کون؟ تو رب دا معنی کیا ہے؟ نفع دینے والا، نقصان سے بچانے والا۔ نفع دینے والا، ایو معنی تا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرمایا کر دیا، کلمے دا معنی کر دیا ہویا لا الہ لا الہ
نفع دینے والا کوئی نہیں، نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ، پکارے سننے والا کوئی نہیں، نظر نیاز دے لائق کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں الا اللہ۔ یہ سبق کس نے سمجھایا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں نو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اے عیسائیو، ان اللہ ربی و ربکم، میں عیسیٰ علیہ السلام دے نفع نقصان دا مالک اور تواڈے نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے۔ ابو داؤد شریف وچ ایک روایت ہے، ابو داؤد شریف حدیث دی کتاب ہے، او دے وچ ایک روایت ہے، کسے عیسائی عورت نو حمل ہو جاوے نا تو او عیسائی عورت حمل دے دوران پکار دیئے تے آکھ دیئے اے کواری بی بی کرم کرے۔ کواری بی بی تو مراد لینے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ۔ کواری بی بی تو مراد عیسائی کینو لینے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ۔ اے بی بی مریم کرم کرے، خیر نال میرا یہ حمل توڑ چلے۔ حضرت مریم نو نفع نقصان دا مالک سمجھ کے پکار دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اعلان فرما رہے ہیں، کیا مسئلہ سمجھا رہے ہیں؟ اور میرے امتیوں عیسائیوں، میرے توڑے نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تہاڈا بھی رب ہے، میں عیسیٰ دا بھی رب ہے، تہاڈا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسے اللہ ہی دی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ دی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، ایو صراط مستقیم ہے، ایو سدھا راہ ہے۔ صراط مستقیم دی وضاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمائی، ایک اللہ دی عبادت کرنا ایک ہی ہے، اور سارے زبان نال بول کے آکھو ایک اللہ دی عبادت کرنا ایک کیا ہے؟ ایک اللہ دی عبادت کرنا ایک کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اور قیامت دا دن ہو سی، معاشر دا میدان ہو سی، ساری کائنات معاشر دے میدان کائنات انسانی جمع ہو سی، اللہ دی طرف ایک اعلان ہو سی۔ اللہ نے قرآن مجید جو اعلان بیان فرمایا، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ دی طرف اعلان ہو سی، اے مجرمو آج ممتاز ہو جاؤ، میرے نیکا بندیاں چوں نکھڑ جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، دنیا دے اندر اکے شہر چ رہے ہو، اکے محلے چ رہے ہو، اکے گلی اندر رہے ہو، آج میں جدا جدا کرنا، نیک وکھرے ہو جاویں، تساں وکھرے ہو جاؤ، آج میرے نیکا بندیاں چوں جدا ہو جاؤ، اللہ جدا جدا کرسی، قاتلاں دی ٹولی وکھری ہو جائے، چوراں دی ٹولی وکھری ہو جائے، زانیاں دی ٹولی وکھری ہو جائے، چور بازاں دی ٹولی وکھری ہو جائے۔ بڑی وبا ہے زنا دی، چور بازی دی، اللہ بچائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ بے حیائی دا دور دورہ اور بے حیائی عام، موبائل نے آ کے تباہی مچا دیتی ہے۔ نوجوان بیٹی ہے اور رضائی اندر منہ ڈالے ہویا، موبائل سامنے، باپ پوچھ نہیں سکتا بیٹی کیا دیکھ رہی، بیٹی کو نہیں پوچھ نہیں سکتا بیٹی اس موبائل اتنے کیا دیکھ رہی، کیا دیکھے کیا پوچھے، باپ خود اس گندگی اندر مبتلا ہے۔ اللہ پناہ دے۔
اللہ ایمان نو محفوظ فرمائے قیامت علی اللہ جدا کرس زانیو الگ ہو جاؤ قاتلو الگ ہو جاؤ چھوڑ بازو الگ ہو جاؤ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ فرمائے اے مجرم آج میرے نیکا بندیاں تو جدا ہو جاؤ علیحدہ ہو جاؤ چھوٹے چھوٹے مجرم بھی جدا ہو جاؤ تے بڑے مجرمہ دے بارے بھی اللہ اعلان کرسی اے بڑے مجرم اے بڑا جرم کرنے والے ہو تو سبھی جدا ہو جاؤ کیا جرم علم آہد الیکم یا بنی آدم اے آدم دی اولاد کیا میں تانوں حکم نہیں دیتا جو شیطان دی عبادت نہ کرے آئے شیطان دی عبادت تو بچی آئے وَأَنِعْبُدُونِي میں ہک اللہ دی عبادت کرے آئے ھذا صراط مستقیم ایو سدھا رائے قیامت علی اللہ کے فرماونا اے آدم دی اولاد میں نہیں آکھیا شیطان دی عبادت نہ کرے آئے صرف میری عبادت کرے آئے ھذا صراط مستقیم ایو سدھا رائے قرآن سنیا کر اللہ دی قسم قرآن تنو اللہ دی پہچان کروے سی قرآن کیا کروے سی تو کہانیاں سنندہ آدھی ہیں قصے سنندہ آدھی ہیں جوش سنندہ آدھی ہیں بھائی مقرر آوے تھوڑے جوش موش دکھا کے چلیا جائے سرا سنا کے چلیا جائے پلے بھامے کچھ پوے تے بھامے نہ پوے اللہ دا قرآن سنیا کر اللہ دا قرآن تنو اللہ دی پہچان کروے سی اے قرآن کے کروے سی اللہ دی پہچان کروے سی اس وقت میں ایک مثال پیش کردہ رہا ایران دے بادشاہ نو کسے زمانے ایک خط آیا ہے اس خط دے اندر کسے بادشاہ نے ایک شیر دا ایک مصرع لکھیا اور انہاں آکھیا بھائی دا دوسرا مصرع بنا دے خط کی آیا شیر دا ایک مصرع لکھیا دو مصرے ہوندے شیر دے بھائی دوسرا مصرع بنا دو بادشاہ نے اپنی مملکت دے تمام شعراء جمع کیتے کسے کول دوسرا مصرع نہ بنے جلے نہ بنیا بادشاہ پریشان ہو گیا محل دے سین چ لیٹیا ہویا بیٹی پوچھیا ابا پریشان ہو آکھن لگا بیٹی ایک معمہ آئی ایک بجھارت آئی تے او بجھارت سارے کول نہیں بننی گئی اس واسطے پریشان آ ابا کیا بجھارت آئی فلاں بادشاہ دا خط آیا اے مصرع انہاں لکھیا تے انہاں آکھیا دوسرا مصرع بنا دیو میں مملکت دے تمام شعراء جمع کیتے کسے کول دوسرا مصرع نہیں بنیا اس واسطے میں پریشان ہوں بیٹی آکھیا ابا مینوں دے باپ نے بیٹی نو دتا بیٹی نے دوسرا مصرع بنا دیتا معمہ حل ہو گیا بجھارت بھج گئی اور بھج گئی کہ نہ بھج گئی بجھارت بھج گئی بادشاہ خوش ہو گیا اس نے خط بھیج دیتا دوبارہ خط آ گیا کہ اے مصرع اساں پوری دنیا چ پھرایا کسے ملک چوں دا جواب نہیں آیا سوائے تواڈے ملک چوں معلوم ہوندا تواڈے ملک دے اندر کوئی بڑا شاعر رہندا جس نے یہ دوسرا مصرع بنایا اساں اس میں اپنے ملک دے دورے دی دعوت دینے آوے جگہ جگہ اساں مشاعرے کر سیوں اودیاں دعوتاں ہو سینا تواڈی شہرت ہو سی دوبارہ ایک خط آیا بادشاہ پھر پریشان ہو گیا بیٹی آکھے ابا پریشان ہو آکھدا بیٹی معاملہ اگے نالوں بھی ود گیا کہ آکھدا بیٹی معاملہ اگے نالوں بھی کیا ہے ابا کیسے یعنی انہاں یہ آکھیا اس شاعر نو سارے ملک دے دورے تے بھیجو اساں مشاعرے کر سیوں تواڈی شہرت ہو سی بیٹی اگر میں تینوں بھیجاں میری غیرت گوارا نہیں کر دی میری غیرت ہن میں اپنی مثال لے میں تواڈی نہ دے کوئی کبڑی نہ پوے اس مولوی صاحب دی بیوی اس نو ہاتھ ملا رہی ہے تے اودی بیوی تے کیمرے فوٹو چھکیا جا رہا وہ غیرت دا جنازہ نکل گیا کہ نہیں نکل گیا
مولوی دی مثال دے کوئی اٹھی کے بھیڑا نہیں نہ لگ ونجے ایدی بیوی اس نو مسافہ کر رہی ہے تے اس دی بیوی اس نو مسافہ کر رہی ہے کیمرے نال فوٹو چھک کے پوری دنیا بھیجیا جا رہا غیرت دا جنازہ نکل گیا کہ نہیں نکل گیا بادشاہ آکھدا بیٹی اگر میں تینوں بھیج دا میری غیرت گوارا نہیں کر دی تے جے تینوں نہ بھیج دا تا جھوٹا ثابت ہونا وہ آکسن تو ملک شاعر کوئی نہیں یہ تسا مصرا کے نوں چرایا تے چرا کے تسا آکھیا اے ساڈا مصرا میں اور پریشان ہو گیا بیٹی آکھ دی ابا پریشان نہ ہوو اے معمہ ہی میں ہی حل کر دے کہ آکھ دیے پریشان نہ ہوو اے بجھارت بھی میں ہی حل کر دے سا اس نے فارسی دا ایک مصرا لکھ دیتا کہ اے جواب ہے اے بھیج دے وہ مصرا میں پڑھن لگا ترجمہ بھی کرسا گھبرا نہ ونیا اس نے فارسی دا ایک مصرا لکھ دیتا آکھ دیئے در سخن مخفی منم در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل آکھ دیئے میں اپنے کلام دے اندر اپنے اشعار دے اندر یہ کر کے چھپی ہوئیاں جی میں پھلاں دے اندر خوشبو چھپی ہوندی یہ آکھ دیئے در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل میں اپنے اشعار دے اندر یہ کر کے چھپی ہوئیاں جی میں پھلاں دے اندر خوشبو چھپی ہوندی ہے ہر کے دیدن میل دارد در سخن بھی ندمرا جڑا مینوں دیکھنا چاہندا میرے اشعار اندر مینوں دیکھ لے یہ آکھدی جڑا مینوں دیکھنا چاہندا میرے اشعار وچ مسلمانوں میں آکھدا رہنا اللہ جل جلالہ اپنے کلام قرآن مجید دے بارے گویا فرمائندا در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل میں اللہ اپنے کلام قرآن مجید دے اندر اینج کر کے چھپیا ہویا جی میں پھلاں دے اندر خوشبو چھپی ہوندی سبحان اللہ میں اللہ اپنے کلام قرآن مجید دے اندر اینج کر کے چھپیا ہویا جی میں پھلاں دے اندر خوشبو چھپی ہوندی ہے ہر کے دیدن میل دارد در سخن بھی ندمرا جڑا انسان میں اللہ دی پہچان کرنا چاہندا میرا قرآن پڑھ کے تے سن کے دیکھ لے میرا قرآن اس نو میری پہچان کروا دے لیکن توجہ نال پڑھے سنے سے توجہ نال اساں آکھیا بس نویں دکان پائیے نا حافظن سڈو ختم کرا کے نا جو جڑی برکت پوے نا ساری سادے راوے ساری کرے آوے تے حافظاں جڑے سڈنے برکت آستے انہوں نے سکے بسکٹ دیونے سکے رس بسکٹ کڈے کیڑے دیونے سکے رس انہوں نے دیونے سڈیا ہے بھائی برکت پوے نفع ڈھگاوے دکان تے طالباً دیونے کی ہیں سکے رس جے نواں مکان بنایا تاویں ختم پڑھا چھڑا جڑے کوئی جن بلائیں نہ حافظاں دے گاٹے ونجن اساں امن تے سکون نہ رہو یہ ساڈا واسطہ رہ گیا قرآن دا قرآن مذہب دی کتاب ہے ہدایت دی کتاب ہے اس نو پڑھ سو سن سو سمجھے سو تا مذہب سمجھ آس خدا دی قسم جنہ نے قرآن نو توجہ نال سنیا جنات نے قرآن نو کیا سنیا توجہ نال سنے انہاں دا توجہ نال سننا اللہ نو انج پسند آیا جو انہاں دا قرآن سننا اللہ قرآن مجید وچ بیان فرمایا بلکہ انہاں دے نام اتے قرآن دی سورت دا نام سورہ جن رکھیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تبلیغ کرنے واسطے تشریف لے گئے. طائف والے نے نہ منیا, پتھر مارے. آپ واپس آ رہے, راستے اندر صبح دی نماز دا وقت ہویا. آپ نے وضو فرمایا, اذان ہوئی, وضو کیتا, سنتا پڑھیاں. آپ صبح دی نماز واسطے امامت کراون واسطے کھڑے ہو گئے. آپ اگے کھڑے قرآن دی تلاوت پہ کرے. سبحان اللہ. ہن نہیں جڑے حاجی ویندے نا اتھے جڑے حرمین دے اندر, اللہ تانوں مینوں سب نوں بار بار بیت اللہ دا حج نصیب فرما. آمین آکھو, اچھی آکھو. اللہ اسباب پیدا فرما دے دا. حاجی ویندے نا اتھے جلے او عربی لہجے اندر پڑھ دے تو او آدن سارے پاکستانیاں تا قرآن آندا ہی نہیں. عربی لہجہ جو ہویا انہاں پورے عربی لہجے چ پڑھنا ہویا تے وقت پڑھن والے ہومن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دا قرآن پڑھے نا اور اپنے خاص لہجے نال پڑھیں تو لطف کیویں نال. آپ صبح دی نماز دے اندر قرآن دی تلاوت فرما رہے. اللہ فرمائندا اذ صرفنا الیک نفرا من الجن, جنہ دی ایک ٹولی میں بھوا کے اس پاسے لے آیا. جنات آئے, انہوں نے قرآن سنیا, ایک دوسرے نو آکھن لگے خاموش ہو خاموش ہو. انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ, پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام علی کتاب تورات سن دے آسے, یہ کوئی نوی کتاب ہے, خاموش رہو سنو. سنیا بس قرآن دی تلاوت مکمل ہوئی, جنات دے سینے نور ایمان نال منور ہو چکے. ایک کے نہیں قرآن سنے. واپس گئے, اپنی قوم اندر جا کے بیان کیتا کہ اساں قرآن مجید سن کے آئے ہاں. قوم جڑا انہاں جا کے بیان کیتا, اللہ قرآن مجید وچ بیان فرمایا. جنات اپنی قوم وچ بیان پہ دینے. انا سمینا قرآن عجبا, اساں بڑا عجیب قرآن سنیا, بڑا عجیب قرآن سنیا. یہدی للرشد, جڑا ہدایت دی راہ دکھیندا, ہدایت والا راہ سمجھیندا. قرآن عجیب قرآن سنیا سے, یہدی للرشد, ہدایت دا راہ دکھیندا. اساں اس قرآن اتے ایمان لے آیا تے ہن اعلان پہ کر دیا اج دے بعد لن نشرک بربنا احدا, اساں اپنے رب دے نال کہے نوں شریک نہیں بناون. ہکے دی قرآن سنیا, توجہ نال سنیا. قرآن جلے توجہ نال سنیا, قرآن دل اتے اثر کر گیا. اللہ نے انہاں دے سینیاں نوں نور ہدایت نال روشن فرما دیتا. جدوں ہی کوئی قرآن سنن واسطے آیا, توجہ نال سنیا, غور نال سنیا, قرآن نے ضرور اثر کیتا. تو میرا مسلمان بھائی, میں عرض پہ کردہ تیری خدمت دے اندر, اللہ دا قرآن توجہ نال سنیا کر. قرآن تینو اللہ رسول دی پہچان کروے. ہدایت دی کتاب ہے, ہدایت دا رستہ دکھے دا. قرآن اللہ دے نال جوڑ پیدا کردا. کہنے نال جوڑ پیدا کردا, قرآن غیر اللہ تو ترڑے دا, اللہ دے نال جڑے دا. کہنے نال جڑے دا, اللہ دے نال جڑے دا. سبحان اللہ. تو قرآن مجید دے اندر اللہ اعلان فرمایا جو قیامت دے دی اللہ جل جلالہ یہ چیز فرمیسی, میں جو آکی آئی شیطان دی عبادت نہ کرے آئے, وَأَنِعْبُدُونِي, صرف میری عبادت کرے آئے. ھذا صراط مستقیم, ایو سدھا رائے مسلمانوں ثابت ہو گیا جو ایک اللہ دی عبادت کرنا اے صراط مستقیم. یہ ثابت ہو گیا. سارا درس دہرا لو. اللہ دیاں کئی نعمتاں عام ہیں جو او نعمتاں اللہ اپنے نو بھی دیندا تے پرایاں نو بھی, مسلماناں نو بھی دیندا تے کافراں نو بھی.
لیکن صراط مستقیم اللہ دی عطا کردہ او نعمت ہے جیڑی نعمت اللہ صرف اپنیاں نو دیندا تے پرایاں نو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک اللہ دی عبادت کرنا، کہیں عبادت کرنا، ایک اللہ دی عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ عبادت کیا ہے تاکہ صراط مستقیم پورا واضح ہو جائے۔ پکائی بیٹھے ہو سکتا چھ کرتے میں سننا شروع کر دے ہوں، سنا گنسو، ہاتھ کھڑا کرو، سنا گنسو، ماشاءاللہ۔ صراط مستقیم ہے ایک اللہ دی عبادت کرنا، اے صراط مستقیم ہے۔ 8ویں پارے دے اندر اللہ نے پوری شریعت دے تمام احکامات نو گنیا اور آخر وچ فرمایا اے صراط مستقیم۔ تو ہن عبادت نو سمجھنا، جو عبادت کیا ہے؟ عبادت ترائے قسم ہے۔ عبادت کتنی قسم ہے؟ زبان دی عبادت ایک، بدن دی عبادت دو، مال دی عبادت ترائے۔ عبادت کتنی قسم ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک اللہ دی کے کرنا، عبادت کرنا۔ اور عبادت کتنی قسم ہے؟ ترائے قسم۔ زبان دی عبادت ایک، بدن دی عبادت دو، مال دی عبادت ترائے۔ عبادت ترائے قسم، زبان دی عبادت ایک، بدن دی عبادت دو اور مال دی عبادت ترائے۔ زبانی عبادت کیا ہے؟ دنیا دے اسباب جلے مک ونجن اور انسان ما فوق الاسباب اللہ جل جلالہ دی ذات دی پکارا کرے، یہ کیا ہے؟ زبان دی عبادت۔ یہ کیا ہے؟ زبان دی عبادت۔ ماشاءاللہ۔ جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا صاحبزادہ مخدومانہ صاحبزادہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب الحمدللہ تشریف لے آئے۔ بڑا لمبا سفر فرما کے حضرت نے مہربانی فرمائیے، پہلے بھی مہربانی فرمایا کر دیا، اس سال بھی مہربانی فرمائیے انشاءاللہ۔ حضرت دا اپنا ہی مدرسہ۔ حضرت دی اجازت نال بس چند باتاں میں عرض کردہ ہوں، دے بعد ختم کردہ۔ تو ایک عبادت زبان آلی، دوسری عبادت بدن آلی، تیسری عبادت مال آلی۔ دنیا دے اسباب جلے مک ونجن نا، اس ویلے زبان نال اللہ نو سورنا، یہ زبانی عبادت۔ میرا ایک ساتھی آئی چھدرودہ، وہ آدھا استاد جی عبدالرحیم خان میں نو لا علاج کر دیتا، اس ویلے ڈاکٹروں دا دور نائی، ہکو عبدالرحیم خان ہوندا آئی، اس لا علاج کر دیتا، اسا کیا گھر گھن ونجو بس دہارے یا دوئن اتھائیں دی کو خدمت کرو۔ میں بستر تے لیٹے پیاں، آواڈی گواڈی آئے، فلانے گئے ہیں، فلانی جادہ سلام منے آئی، فلانی جادہ سلام منے آئی، تو صحیح لگے ونجو آمتا خیر تھی ونجے۔ بارو مشورے دیندے رہے، نیڑے کوئی نہ لگے۔ ترائے دنہ دے بعد جرت کر کے آ گئے، آکھن لگے سندا تا توی پیاں فلانے آئین تے انہاں آکھیا انی یار بیمار ہائی، فلانی جگہ دا سلام منے آئی تے گئے ہیں، خیر ہو گئی آئی، اسائیں لگے ونجا ہا، بس اتنا آکھنا آئی۔ وہ اگوں آئی چھدرودہ، اتوں آئی دا آئی چھدرودہ، ہکے دفعہ کڑک لگا۔ اسا کیا ہوئے خدا راضی تھے نے، مردہ تا انہیں ہی پیا، ایمانو خارج کر کے تا نہ مارو، اللہ دا دروازہ تا میں نے چھوڑا۔ آدھا وہ پچھا ہٹ گئے، میں نگاہ آسمان دی طرف اٹھائی، رومن ہی لگ گیا۔ میں آکھا میرے اللہ، میں ایمان دی غیرت کیتی ہے، تیرے توحید دی غیرت کیتی ہے، یا اللہ تو بیماریاں دے سکدا تا بیماریاں دور بھی فرما سکدا۔ اللہ میں نصیحت دے چاہ، میں وعدہ کردہ داڑھی بھی رکھے سا تا نماز بھی پابندی نال ادا کر سا۔ آخدہ اسے دن تو اللہ میں نصیحت عطا فرما، بڑی عرصے تک زندہ رہا۔
یہ جڑا اس اللہ نو پکارے آئی آکھو اے زبان علی کی آئی عبادت یہ زبان دی عبادت دوجیاں پھر انشاءاللہ کسے موقع تے بیان کرساں الحمدللہ یہ سارے اس علاقے دا بہت بڑا ادارہ حضرت مولانا حاجی اللہ دتا صاحب مرحوم اور انہاں دے ساتھی معاونین انہاں سب حضرات دی کوشش نال یہ اس مقام اتے پہنچیا کھڑا اللہ دے فضل و رحمت نال میں جلے سکول پڑھدا ہم اتھے نال سکول پرائمری جو میں اتھے آ کے پڑھدا ہونا ہے مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے چوندے ہیں جکی جی ٹیکی آئی اتھے ایک چھپر ہوندا آئی جکی جی ٹیکی آئی 4-5 ٹوٹیاں اور کوئی اچھی دی تھلی آئی کوئی چڑھ دیاں ڈھانڈ آئی تو کہ کنجے اتھو اے ابتدا شروع ہوئی اور بڑھ دیاں الحمدللہ اتنا بڑا ادارہ بن چکا اور یہ مطلب حضرت حاجی صاحب مرحوم دی محنت نال کوشش نال اور انہوں دے معاون ساتھی سب دی کوشش نال تے اللہ دے فضل و رحمت نال اس مقام اتے آ پہنچیا اللہ اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے نو حضرت حاجی صاحب اور انہوں دے سارے رفقا دوستاں واسطے صدقہ جاریہ بنا اور میرے برادر عزیز مولانا محمد ابراہیم صاحب مولانا شمس الحق صاحب مولانا اشرف علی صاحب اللہ جل جلالہ انہاں دی زندگیاں اندر برکتاں پیدا فرمائے اور اس ادارے نو چلاون دی انہاں نو اللہ توفیق عطا فرمائے تو ساتھ اساں دعا تا کرنی ہے کہ نہیں کرنی وہ کرنی سے کہ نہیں کرنی اس ادارے اندر اتنا بڑا پروگرام دیکھ رہے ہو اے دعا کرو اللہ اس ادارے نو تا قیام قیامت قائم و دائم فرمائے لیکن اس ادارے نو یاد ہی رکھنا چندہ تورے کول منگدا نہ پیا بھائی ہن چندہ دیو منگنا نہیں تو ان سمجھینا پیا بھائی اپنے عشر دے اندر زکوٰۃ دے اندر اس ادارے نو یاد رکھنا جتنے حضرات آئے ہو پہلے نالو بڑھ چڑھ کے اس نو یاد رکھنا یہ سب سے صدقہ جاریہ یاد رکھے سو کہ نہیں عہد کر لو انشاءاللہ اس نو سارے حضرات یاد رکھسا اللہ اس نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ہن سارے مخدوم اور سارے محترم مہمان حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دے صاحبزادے جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا میرے محترم استاد حضرت مولانا اشرف علی صاحب جو کہ تشریف لے آ چکے میں اپنی گزارشات نو ختم کردہ وما علینا